آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیمرہ مین صاحب کو بھی السلام علیکم. ہمارا جی یہ ہاں جی السلام علیکم. کیسے ہیں جی؟ خیریت سے؟ آپ سب کو بھی السلام علیکم. کامنٹس میں وعلیکم السلام لکھے. تو یہ ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ. ہمیں نہیں پتا کہ بھائی ہم نے کس طرح انٹروڈکشن دینا ہے, لیکن ہاں شروع کیسے کرنا ہے, لیکن چلو شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایکسپیرینس آئے گا تو چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے, اور آپ کو سب سے پہلے تعارف کراتے ہیں کہ جو نئے چہرے ہیں کون. سب سے پہلے ہمارے جاوید بھائی ہیں. تو ہمارے جاوید بھائی ہیں ماشاءاللہ. جاوید بھائی 17 سال مکہ شریف میں گزار کے آئے ہیں. وہاں پہ بیت اللہ شریف میں تھے. آپ جو کرتے تھے سب کچھ آپ کو خود ہی بتائیں گے, پروفیشن کیا تھا ان کا, سب کچھ کیا تھا. باقی ماشاءاللہ 17 سال گزار کے آئے تو ان کا اس حوالے سے بہت ایکسپیرینس ہے. اس حوالے سے آپ لوگ کو ہم لوگ مزید انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ وہاں پہ رہنا سہنا کیسا ہے, وہاں پہ کیا کیا ان کے ساتھ واقعات ماشاءاللہ بڑے اچھے سناتے ہیں. کس سے بڑے اچھے سناتے ہیں, پھر کیا کہتے ہیں ڈراؤنی کہانیاں بڑے اچھے سناتے ہیں. اور ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں جی یہاں پہ ہمارے جی قبلہ حضرت ہمارے بڑے بھیا اویس رضا قادری صاحب, اویس رضا صاحب. اور یہ ہے کہ یہ میرے جو ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے امام محترم بھی ہے, امام بھی ہے, ہمیں نماز بھی پڑھاتے ہیں. آج کل تراویح پڑھا رہے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ چپ چپ رہتے ہیں, زیادہ بولتے نہیں ہیں, شرماتے بہت ہیں. یہ کہ باتیں ان کو بھی ماشاءاللہ اچھی آتی ہیں. اور آج مجھ سے کہہ رہے تھے کہ شادی کے متعلق کم عمری میں شادی کرنی چاہیے یا نہیں, تو یہ سوال بھی آج انہوں نے کیا ہے. اس سوال کا سب جواب بھی دیں گے. کم عمری میں شادی سے یاد آیا ہمارے ساتھ موجود ہے آگے تعریف کر عمار صاحب, ہمارے کزن صاحب ہیں ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ کیا عمر ہے عمار صاحب؟ 20 سال 19 سال ہے. 19-20 سال عمر ہے. عمر نہیں پتا یار, کون سے زمانے میں رہے ہو؟ زیادہ فرق نہیں ہے نا, 1 سال کا فرق ہے. 19-20 سال. اور ماشاءاللہ ان کی شادی کو 1 سال ہو گیا. ماشاءاللہ شادی کو 1 سال ہو گیا. تو مطلب 18-19 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کر لی تھی. تو جوانی میں جو شادی کی مثال ہمارے پاس موجود ہے, تو ان سے ذرا پوچھیں گے ان کا ایکسپیرینس کیا ہے اور کیا جوانی میں شادی کرنی چاہیے کہ نہیں. بالکل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے ہمارے پاس جلوہ الفروز ہیں. جلوہ فرمایا ہمارے پاس حسان صاحب. اب آڈینس سے سوال ہے کہ یہ بڑے بھائی ہیں یا یہ بڑے بھائی ہیں, دیکھ کے ذرا بتائیے, کمنٹ میں جواب دیں. کمنٹ میں جواب دیں. ٹھیک ہے, بڑے بھائی کون سے ہیں, باقی ان کو اینڈ پہ بتائیں گے. یہ بتایا نہیں ہے کہ ہم دونوں بھائی ہیں, بس یہ بول دیا بڑا. یہ دونوں بھائی ہیں, یہ دونوں بھائی ہیں, ہم سب بھی بھائی ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمارے ایک بھائی وہ بھی ہیں جن کو زکام لگا ہوا ہے پیچھے. لیکن چلو انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ چھوٹی عید بڑی جب پہلے آتی ہے پھر بڑی آئے. چھوٹی عید پہلے آتی ہے پھر بڑی. یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں سائنسدان. تو یہ بھی ہے, ان سے ان کو بھی انوائٹ کریں گے تھوڑی دیر بعد. ابھی ہم اپنا ذرا پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں. تعارف ہلکا پھلکا ہو گیا ہوگا, ظاہر ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایپیسوڈز بڑھتے جائیں گے. تھوڑا مائک وغیرہ بھی آرڈر کیا ہے, انشاءاللہ وہ بھی آئے گا. تو ذرا بہتر آڈیو کوالٹی بھی ہوگی, ویڈیو کوالٹی بھی ذرا بہتر ہوگی, لائٹنگ بھی ذرا اچھی ہو جائے گی. تو اس سوال سے ذرا باتیں نا بہتر ہوتی جائیں گی انشاءاللہ. تو اب جو ہے سب سے پہلا ٹاپک جو جاوید بھائی نے چھیڑا تھا, شادی والا. شادی میں نے نہیں چھیڑا تھا, ہمارے اویس صاحب نے چھیڑا تھا. کم عمری میں شادی اچھی ہے کہ نہیں. تو آپ کی عمر کی شادی؟ میری عمر تو اس وقت تک 43 ہے. میری شادی 31 میں ہوئی تھی. 31 میں تو کافی لیٹ ہوئی تھی. لیٹ ہوئی تھی جی جی. اچھا, تو لیٹ ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ ٹھیک ہے, اچھا ہے پھر بھی. شادی اچھی ہی ہے. یہ لگا تھا کہ پہلے دیر آئے درست آئے بس. نہیں, یہ مطلب انسان ہے نا, سوچ آتی ہے کہ نہیں پہلے ہو جانی چاہیے تھی تھوڑی سی. ہاں, تو یہ سوچ آئی تھی آپ کو جب آپ کی شادی ہوئی 31 سال کی؟ ہاں بالکل ظاہر سی بات ہے, یہ تو سوچ آئی تھی مجھے کہ پہلے کرنی چاہیے تھی شادی. اور میکسیمم 19 سال 18 سال کی عمر میں ہو جانی چاہیے شادی. اچھا جی, اس کے بہت فائدے ہیں. اگر ٹائم پہ شادی ہو جائے تو اس کے کافی فائدے ہیں. ایک تو انسان ایک رسپانسبل بندہ بن جاتا ہے اور لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے. جو شادی کے بغیر لائف ہے وہ کچھ لائف نہیں ہے. اٹھو پیو کھاؤ پیو جاگو سو, بس یہ ہمارا کرتے ہیں ادھر ادھر. لیکن شادی کے بعد جو ہے انسان میچور ہو جاتا ہے اور سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہو جاتی ہے میرے خیال سے, کیونکہ اس پہ رسپانسبلٹیز آ جاتی ہے. ہاں نا, وہ مذاق نہیں ہوتا کہ بھائی بچہ گھوم رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, ادھر ادھر ہو رہا ہے, کبھی یونیورسٹی کبھی ادھر, کبھی کہہ رہا چلو یار ان کے ساتھ لائن بن جائے, کبھی ان کے ساتھ, تو وہ چکر ہو جاتے ہیں. بیسیکلی وہ 2
فیملیز کو اٹیچ کرنے والا بن جاتا ہے نا. ظاہر سی بات ہے ایک باہر کی فیملی سے اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے, وہ فیملی بھی ہوتی ہے, پھر جس فیملی سے وہ خود ہے وہ یہ دو خاندانوں رشتوں کا پتہ چل جاتا ہے, نبھانا آ جاتا ہے کہ یار ان کی پوری فیملی ہے, کس طرح چل رہا ہے, رواج وغیرہ یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو میرے خیال سے تو کم عمری میں شادی بہت بہتر ہے. اور اگر کم عمری میں شادی ہو جائے, سال 2 سال بعد اولاد ہو جائے, تو آپ کے بڑھاپے کا سہارا بن جاتی ہے. مطلب ابھی آپ 41 ایئرس کے نا؟ جی 43 ایئرس کے. اور اگر آپ 20 سال کے شادی کہتے ہیں تو آج آپ کا بیٹا 20 سال کا ہوتا ہے. بالکل ہے نا, جی. آپ کے بعد ہوتا ہے نہیں سوچنے والی بات سہارا ہوتا ہے ایک بڑا. اور بلکہ ابھی جس طرح میں اور یہ بیٹھے ہیں ہماری عمر میں اتنا ہی فرق ہے, ٹھیک ہے. تو جس طرح ہم لوگ بات کر رہے ہیں, گپ شپ کر رہے ہیں, دوستانہ بھی ہے, ٹھیک ہے, اور گپ شپ ہے, سب کچھ ہے, تو بیٹے کے ساتھ وہ چیز ہوتی, ٹھیک ہے. اور وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, بڑی چیز ہے کہ یار بلکہ جوانی میں دونوں باپ بیٹا جوانی میں ساتھ ساتھ. بحیثیت مسلمان بھی یہ حکم ہے کہ بلوغت کے بعد شادی کر لینی چاہیے. تو کیا کہتے ہیں 16-17 سال بلوغت کی عمر پوچھتے ہیں آپ کیا رائے کر لینی چاہیے. میں بھی ہاں اس حال سے میرا ایکسپیرینس اچھا رہا ہے. ہاں الحمدللہ بھائی میرا ایکسپیرینس اچھا رہا ہے, کر لینی چاہیے. میرا ایک دوست تھا بشیر صاحب, انڈیا سے تھے, تو ان سے ایک دن میں نے پوچھا بشیر صاحب کس عمر میں شادی کرنی چاہیے. اس نے کہا بیٹا, مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے لیکن ایک ساتھ ہم کولیگ تھے, کام ایک ساتھ کرتے تھے. تو کہنے لگے جاوید بھائی اگر آپ کم عمری میں شادی کر لو نا تو آپ کو مزہ آ جائے شادی کا. ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں نہیں ہوتی جو زیادہ عمر میں ہوتی ہیں. انہوں نے کم عمری میں کی تھی. اچھا ہاں جی. نہیں کم عمری کا دیکھیں مزہ اپنا ہے نا. اگر آپ کرتے ہو بفرض 30 سال کی 35 سال کی عمر جا کے, اس ٹائم سے نا مسئلے شروع ہو جاتے ہیں کچھ, ٹھیک ہے, لمیٹیشنز آ جاتی ہیں کچھ. اگر آپ جوانی میں کرتے ہو اس طرح ماشاءاللہ ہمارا بھائی نے کی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ یار آپ اور آپ کی بیگم اسی جوانی میں اسی جو میں ساتھ گھوم سکتے ہو, پھر سکتے ہو, دنیا کے ساتھ دیکھتے ہو, مزاج بھی سیٹ ہو, ٹھیک ہے, مزاج سیٹ ہو جاتے ہیں, زندگی کے لیے سیٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہو. اور وہ دیکھ جب بندہ نا جس طرح پختہ ہو جاتا ہے نا, عمر بڑھتا جاتا ہے, وہ پختہ ہو جاتا ہے, اور اس کا نا ایک مائنڈ سیٹ بھی پختہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی نا, اس کا مائنڈ سیٹ پختہ ہو جاتا ہے, اور وہ نا پھر مطلب یار یہی کرنا ہے, پھر یہ مطلب کہ اس طرح نہیں کرنا تو اس طرح نہیں کرنا. ہاں چینج نہیں کر سکتے, ایک دوسرے سے نا اڈیپٹ نہیں کر پاتے ایک دوسرے کی لائف اسٹائل سے. لیکن اگر آپ کیا کہتے ہیں جلدی جوانی میں شادی کر لو نا, ایک دوسرے سے اڈاپٹ کر جاتے ہو, ایک دوسرے کو سمجھ جاتے ہو. پہلے دور میں آج سے اگر 100 سال پہلے آپ چلے جائیں نا, تو اس وقت کم عمری میں شادیاں ہوتی تھی. بلکہ اس وقت تو یہ ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے, دوسرے بھائی بھتیجے بھانجے کے گھر میں, ماموں کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی, تو اسی وقت وہ رشتہ طے کر لیا کرتے تھے بچپن میں ہی کہ یہ اس کے یعنی نسبت طے کر دیتے تھے. یہ صحیح تو نہیں ہے دیکھیں. ہاں صحیح تو نہیں تھا, لیکن اس میں ایک یہ فائدہ ہوتا تھا کہ اسی عمر سے یعنی وہ میکسیمم 16 17 18 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو جاتی تھی. اچھا نہیں دیکھو, اگر ویسے دیکھا جائے نا ایتھیکلی شاید کریکٹ نہیں ہو کہ ظاہر جو بندہ بڑا ہوگا اس کی پسند الگ ہے, اس کو چوائس الگ ہے, اس پہ آپ کسی چیز فورس نہیں کر سکتے, چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو, ٹھیک ہے. شاید آپ نے اس کے اوپر تھاپ دی یعنی کہ شاید لڑکی کو اور پسند آ جائے, شاید لڑکی کو اور پسند آ جائے. لیکن اکثر میں نے خود دیکھا ہے کہ جن کی بچپن سے طے ہو جاتی ہے نا شادی, پھر وہ بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں ساتھ میں, تو ان کو پتا ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کے, ہم نے ایک دوسرے سے شادی کرنی ہے, پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے بھی نہیں ہے. میں نے خود دیکھی مثالیں دیکھی ہیں, اور وہ ایک دوسرے کو شادی کرتے ہیں. فائدے بھی ہے, فوائد, ٹھیک ہے. ہاں لیکن یہ الگ غلط چیز ہے کہ آپ فورس کسی کو نہیں کر سکتے. اب یہ بھی میرے خیال مائنڈ سیٹ نا گاؤں اور دیہاتوں میں بھی چینج ہو رہا ہے. ہاں چینج ہو چکا ہے, دیہاتوں میں بھی چینج ہو چکا ہے. ہمارا بھی پہلے پٹھانوں میں تو میکسیمم 18 سال میں شادی ہو جاتی تھی, 18 سال 19 سال میں میکسیمم شادی ہو جاتی تھی, اور فورسفلی بھی کراتے تھے. ہاں لیکن اب وہ کانسیپٹ چینج ہو گیا. میرے کئی کلاس فیلو تھے جو کالج میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, شادی شدہ ہوتے تھے. ہاں بالکل, کالج میں نہیں, پٹھانوں میں یہ چیز ہے بہت زیادہ ہے. میرا دوست ہے الیاس, ڈاکٹر الیاس, تو اس کا بڑا بیٹا جو ہے اس دفعہ جب اس کے ساتھ میں ملنے گیا تو وہ آیا ملا تو یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, کالج میں پڑھ رہا تھا. بیٹا کالج میں پڑھا, اور آپ کا ہم عمر ہے. ہم عمر ہے, دیکھ لیں, تو وہی بات ہے نا, وہ 20 سال والی. تو آپ جلدی عمر میں شادی کم عمر میں شادی کر لینی چاہیے, ٹھیک ہے. تو آپ سیٹلائٹ چاروں طرف گھمانے لگ جائے. اور نہیں ان کی کیوں ہوگی, ادھر مثال آپ کے پاس موجود ہے, مثال موجود ہے. دیکھیں اب ہر بار ایک مثال پہ نہ چلے, پہلے جو ہے نا چھوٹی عید پہلے آتی ہے, چھوٹی عید ہمیشہ سے پہلے آتی ہے. مثال قائم کرو آپ, ہاں نیچے سے شروع کرو تو چھوٹی. نہیں دیکھیں جس کا جہاں پہ
تیر چل رہی ہے وہاں پہ انشاءاللہ جلدی آ جائیے آپ. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا بندش ہے, شاید ادھر اوپر سے بندش ہو تو نیچے سے شروع نہیں بندش نہیں. اب ہم لوگ عمار صاحب ذرا پوچھے نا, ایکسپیرینس تو اصل ان کا ہے جوانی کی شادی کا, ایسا ہی ہے نا ہمارا. خیر ہماری بھی بڑھاپے میں نہیں ہوئی, نہیں ٹھیک ہے بڑھاپے میں نوجوانی کا نوجوانی, ہم تین تو چھڑے بیٹھے ہیں, یہ ماشاءاللہ ان کی نوجوانی میں نہیں ہوئی, ہماری جوانی میں ہوئی, آپ کی نوجوانی. آپ جو ہے نوجوانی کا ایکسپیرینس بتائیں. عقابی روح بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں, کیا ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں. تو عمار صاحب آج کل زمین پہ دیکھتے ہیں, علامہ اقبال کے شعر پہ پورے اترے ہیں. تو شاہین صاحب, عقاب, ہمارے عقاب صاحب, بہت اچھا ایکسپیرینس ہے بھائیو, دیکھو کرنی چاہیے نہیں. اچھا آپ نا ذرا میں تھوڑا اسپیسیفائی کرتا ہوں کہ کرنے کے لیے کیا کون سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں وہ بھی بتائیں نا. پتہ نہیں, میں تو کوئی پاپڑ نہیں بیلا, ہمت کرنی ہے بس, تھوڑی سی ہمت کرو بس. نہیں ہمت تو کر لیتے ہیں لیکن نہیں. اچھا آپ ڈفرینس بتاؤ نا کہ شادی سے پہلے آپ مصروفیت کتنی تھی, شادی کے بعد کس طرح ہو گئی ہے, ذمہ داری ہے, اور کس طرح پورے خاندان آپ کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے, نہیں جن کے غم خوشی میں آپ آتے جاتے ہو, اپنے وائف کے ساتھ لے کے جانا آنا, یہ ساری رسپانسبلٹی آ گئی آپ پہ. ساری چیزیں جو ہے یہ بہت ایک رسپانسبلٹی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ چلو بندہ باہر نکلا تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, اور میچور سے لائف ہو گئی, میچور ہو جاتی ہے لائف, یہ بات بھی صحیح ہے. ابھی یہ ہوتا ہے کہ بندے کے ذہن میں آتی ہے یہ چیز کہ بھائی پیچھے کوئی ہے, گھر بھی جانا ہے, یہ چیز اب آتی ہے, رسپانسبلٹی ہوتی ہے. پھر ظاہر ہے ادھر سے سسرال یہ وہ سارا ملنا جلنا, پھر وہ اسی طرح سے عید رمضان وغیرہ سب, پھر ساری چیزیں غم خوشی سب چیزیں. اور نہیں ایک اچھا ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ ایک پارٹنر ہے, نہیں ہے نا. ہاں بس صرف یہ ہوتا ہوگا موبائل پہ لاک لگانا ضروری ہوگا. نہیں موبائل پہ لاک تو دیکھے آج کل جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میرے پاس موبائل دیکھے اور کسی کو پاسورڈ نہیں بتاتا. کیوں بتایا جناب, ٹھیک ہے تو موبائل کا لاک تو ابھی پرانی چیز ہوگی, وہ تو بچے لگا رہے ہیں, تو یہاں اسٹیج پہ تو بہت ضروری ہو جاتا ہے. لیکن آپ کی جو کیا کہتے ہیں آپ کی جو بیگم صاحبہ ہیں, اور وہ ان کو پھر بتانا بھی ضروری پڑ جاتا ہے نا, پھر مشکل ہو جاتی ہے. ایسا ہی آپ کی بیگم صاحبہ کو پتا ہے آپ کا پاسورڈ, پتا ہے پاسورڈ, یہ زبردستی بتایا آپ نے یا فنگر پرنٹ لگا ہوا ہے بیگم کا بھی؟ اچھا ڈبل ڈائریکٹ کام ہے. اچھا اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس. یہ تو انہوں نے بتایا نا فوائد. اب حسان صاحب ہمارے بتائیں گے کہ نقصانات کیا ہیں, کیونکہ وہ جج کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ آبزرویشن ان کی ہے. تو بتائیں جی آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ آبزرویشن میری یہ ہے کہ نقصان تو سچ کوئی بھی نہیں ہے. اصل تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نقصان ہے, لیکن نقصان نہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں نقصان ہے کہ نہیں؟ نقصان ہے بھی صحیح تھوڑا سا, یہ ہے کہ بندہ تھوڑا لمیٹیشنز میں آ جاتا ہے, اور بندہ باہر گیا پیچھے سے, بھائی کہاں ہو, بندے کو رات کو چلو دیر ہو گئی کہیں باہر دوستوں کے ساتھ یا کہیں کھیلنے گیا ہوا ہے بندہ, پیچھے سے فون, بھائی کہاں ہو, پتہ ہے بھائی پیچھے کوئی انتظار کر رہا ہے. آزادی بندہ بغیر شادی شدہ یہ ہے کہ مزے سے بندہ گھومے, نہ کوئی ٹینشن نہ کوئی فکر, کوئی لمیٹیشن نہیں, کچھ نہیں, یہ چیز ہے. تو آپ نہ فکر نہ فاقہ, عیش کر کاکا, بس عیش کر. تو شادی بہتر ہے کہ شادی سے بغیر؟ آپ کون سے والے ہو, شادی سے بغیر بہتر ہو شادی کر کے بہتر؟ بھائی دونوں کیوں, آپ تو ایک اسٹیج پہ دوسرے اسٹیج پہ نہیں گئے, مطلب جو بہتر لگے زیادہ رجحان کی طرح. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک ان کا ایکسپیرینس ہو گیا نا شادی کر کے انہوں نے, ٹھیک ہے. آپ کا جو آبزرویشن ہے, میری آبزرویشن یہ ہے کہ صحیح ہے, مطلب 22-23 تک کر لینی چاہیے شادی. اچھا 22-23 یعنی انہوں نے جو 18 میں کی ہے وہ غلط کی. نہیں وہ میری اپنی ایک سوچ ہے, وہ اس کی اپنی ایک سوچ ہے, وہ کہتا ہے ابھی نہیں کرنی, 2 سال بعد کرنی. 22 تو 22-23 تو نہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 22-23 سے پہلے نہیں کرنی چاہیے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا, وہی میں نے بتایا, لمیٹیشن میں آ جاتا ہے بندہ, ایک ذمہ داری ہے فل ٹائم نبھانی پڑتی ہے, ایک سسرال ہے, پھر بہت زیادہ مطلب رولے ہوتے ہیں,
اچھا سوچ کے بندہ آتا یہ باتیں اکثر نا عورتیں سوچتی ہیں کہ سسرال ہے اور یہ نہیں، دیکھو ایک مرد تو اس طرح اکثر نہیں مرد سوچتے، کا بھی کیونکہ سسرال اس کو تو لانا ہوتا ہے نا، اپنے گھر پہ لانا ہوتا ہاں، ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کو تو مسئلہ نہیں ہے اتنا جتنا ایک لیکن لڑکی سوچتی مسئلے ہے. تو ہوتے ہیں نا جانا پڑتا ہے، لے کے جانا کہ بھائی پڑتا ہے، اس کا وہاں رہنا پڑتا ہے. اس کے سسرال والے آ رہے ہیں جی، اس کے ماں پہ آ رہے ہیں، کمرے سے یہ بے ہے دخل کہ ہو ابھی جاتی یہ ہے. مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، ابھی اس نے گھر جانا ہے اور سامان پیک کرو، اس نے گھر جانا ہے، وہ- واپس لے کر آؤ. یار وہ اپنے سسرال کی شفٹ ہو جاتی ہے اور آپ اس کو آپ اپنے سسرال پاس لے کے نہیں جا سکتے، تو یہ سستی ہاں، ہے یار، یہ بات یہ صحیح ہے، بات تو نہیں، تھوڑی سی یہ بھی ہے. بات ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اچھا ایکسپیرینس ہے، کرنی چاہیے. لیکن آپ یہ کو چیزیں جو ہوتی ہیں ہوں. ریئل ٹائم میں، بندہ جب ان کو وہ کرتا ہے تو ہوتی ہیں یہ چیزیں. صحیح بات ہے، وہ ایک چیز تو آتی ہے زندگی میں. یعنی آپ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ دور کے ڈول سہانے ہوتے دور کے ڈھول سانے. ان کا موقف ہے، ابھی شادی کے بعد ان سے پوچھیں گے کیا موقف بدلا نہیں بھائی بدلا، صحیح طرح سے پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ ان کا جو ہے نا انہوں نے دونوں سائڈیں دیکھ لی ہیں، تو ان کا موقف نا ابھی تھوڑا پختہ ہے. اچھا نہیں بہتر ہے، اچھا ہے. ہاں بہتر، وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی بہتر ہے. سو بسم اللہ. سو بسم اللہ. اچھا انشاءاللہ. جاوید بھائی، آپ نے یہ بتایا نہیں کہ آپ کیا کرتے تھے مکہ شریف؟ میں مکہ شریف میں بیت اللہ شریف میں الیکٹریکل انجینئر تھا اور میڈیم وولٹیج کو دیکھ رہا تھا. اور جس طرح یہ جو ڈومیسٹک سپلائی ہے، یہ لو وولٹیج اس کو کہا جاتا ہے. لو، اس کی کلاسیفیکیشن اس طرح ہے، یعنی 1 وولٹ سے لے کے 100 وولٹ تک آپ لو کرنٹ اس کو کہیں گے. 100 سے لے کے 1000 وولٹ تک لو وولٹیج ہوتا ہے. 1000 سے لے کے 20,000 تک میڈیم وولٹیج ہوتا ہے. اور 20,000 سے اباؤ جتنے بھی ہے وہ ہائی وولٹیج آتا ہے 1 لاکھ تک. اور 1 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ تک ایکسٹرا ہائی وولٹیج ہوتے ہیں. اور 5 لاکھ سے اوپر جو ہوتے ہیں الٹرا ہائی وولٹیج ہوتے ہیں. تو میں میڈیم وولٹیج کو دیکھ رہا تھا. اور پورے حرم شریف کی؟ جی پورے حرم شریف کی جو میڈیم وولٹیج تھے، ہمارے پاس سپلائی جو آتی تھی وہ 13,800 وولٹ کی ہوتی تھی. اس کو ہم اسٹیپ ڈاؤن کر لیتے تھے 440 میں، ٹھیک ہے. اور یہ جتنے بھی بلب وغیرہ، کیمرے وغیرہ جو لو وولٹیج پہ کام کرتے تھے، لو کرنٹ پہ، تو وہ ہم سپلائی کنورٹ کر کے ان کو دیا کرتے تھے. ان کی آپریشنز وغیرہ سب دیکھتے جی، تھے؟ اس کے پریشر مینٹیننس. نہیں، اس پہ تو آپ سے ایک الگ پوڈ کاسٹ بھی کریں گے کہ ٹوٹل زندگی کیا تھی، اس طرح رہنا سہنا کیا تھا. پاکستانی اگر کوئی کی بندہ کیا یہاں سے life جاتا ہے. ہے، پاکستانی ایک عام بندہ ہے جس نے ابھی کیا لائف ہوتی ہے، اس کی کیا لائف کیا ہوگی، مشکلات کیا ہیں. مشکلات کیا ہیں، اس کے آسانیاں لیے کیا. مجھے 2-3 گھنٹے چاہیے. ہاں، اس کے آپ کے لیے، اس کے لیے الگ سے پوڈ کاسٹ انشاءاللہ ہم رکھیں گے ان کے ساتھ. ابھی جو ہے تھوڑا بہت سرسری سا اگر بتا دیں کہ بھائی مطلب کہ مکہ بیت اللہ شریف سے آپ پاکستان واپس آئے، جی ٹھیک ہے، تو وہاں پہ 17 سال ایک بندے نے گزارے اور مطلب کہ کعبہ شریف اب ہر دن ہی جاتے ہوں گے تقریباً، ہر دن دیدار کرتے ہوں گے. بالکل. تو وہ کیا اس میں آپ جو پاکستان آئے ابھی 2 سال ماشاءاللہ آپ کو ہو گیا جی پاکستان؟ 1 سال ہو گیا. 1 سال ہو گیا. اچھا 1 سال ماشاءاللہ آپ کو ہو گیا پاکستان میں. تو کیا فرق ہے، کیا وہ یاد تو آتی ہوگی اور باقی ظاہر یہ ہے سی کہ بات ہے، یاد تو آتی ہے. اور فرق تو اتنا ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے. ادھر کے کلچر میں اور ادھر کے کلچر میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. وہاں جو ہے میکسیمم لوگ متوکل ہیں. میکسیمم لوگ توکل سے کیا مطلب؟ یعنی توکل کرنے والے ہیں. توکل کرنے والے. ٹھیک ہے، اللہ پہ توکل ان کا پختہ ہے. یہ ٹھیک ہے. اور قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ پابندی کے ساتھ ہر ایک بندہ کرتا ہے. ہر گھر میں ہوتا ہے. ہر گھر میں ہوتا ہے. حتیٰ کہ ایک بندہ چوری بھی کرے گا لیکن نماز پڑھے گا، ڈاکہ ڈالے گا لیکن قرآن پڑھے گا، قرآن پاک. ہاں حقیقت نماز اور قرآن نہیں چھوڑے گا. ہاں یہ کریں گے. پھر اس کے علاوہ ظالم لوگ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ادھر بھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہے، لیکن قانون کی بالادستی ہے. قانون جو ہے وہ جس طرح یعنی پاکستان میں ہے قانون تو ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ادھر قانون سے زیادہ امپلیمنٹیشن زیادہ ہے، ہر چیز کی ہے. اس کی ایک مثال ہے میں آپ کو دیتا ہوں. جس طرح ایک دفعہ ہمارے ساتھ ہوا تھا، ایک پاکستانی حاجی گیا تھا، اس کے ساتھ اس کی والدہ تھی حرم میں، وہ اس سے کھو گئی. تو کسی کی توسط سے اس نے مجھے کال کی کہ میں مشکل میں ہوں، والدہ میری 24 گھنٹے سے زیادہ حرم میں کھو گئی. ہاں حرم میں، کیونکہ کافی کراؤڈڈ ایریا ہے، رمضان میں اسپیشلی بہت رش ہوتا ہے. تو میں اس کے ساتھ ہاسپٹل وغیرہ، جو حرم کے اپنے ہاسپٹل ہیں 4 کہ جو بندے حرم میں جو حاجی یا کام کرنے والے، تو وہ 4 ہاسپٹل. اچھا، حرم کے اپنے 4 ہاسپٹل ہیں. یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے اپنے ہاسپٹل، ٹی وی اسٹیشن اپنے، ریڈیو اسٹیشن ہے، ہاسپٹل ہیں، پولیس اسٹیشن ہے، یہ سب چیزیں ہیں. سروسز اپنی ہیں ان کی، حرم کی الگ ہے. حرم کی الگ. ٹھیک ہے. تو ہم نے ہاسپٹلوں میں دیکھا شاید کہیں گر گئی ہو یا کوئی اٹیک وغیرہ، شوگر بی پی وغیرہ ہائی لو ہو گیا ہو تو ہاسپٹل کوئی لے کے گیا ہو، لیکن ہاسپٹلوں میں نہیں ملی.
پھر اس کے بعد ہم گئے پولیس اسٹیشن گئے. ہم نے کہا ہم FIR کرنا چاہ رہے ہیں, اس طرح ان کی والدہ گم ہو گئی. انہوں نے کہا 24 گھنٹے گزرنا لازمی ہے FIR کے لیے, لیکن 24 گھنٹے گزر چکے ہیں. تو انہوں نے کہا اس کے 44 پکچر آپ لے آئیں اس بندے کے جو گم ہوا ہے. تو اچھا 24 گھنٹے کیوں لازمی ہے؟ اگر 24 گھنٹے نہ وہی ہوا میں تو بتانے جا رہا ہوں آپ کو. ہاں تو ہمارے پاس ایک تصویر تھی اس بندے کے پاس جو پاسپورٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اس نے کہا یہ ہے, کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم خود اسکین کر کے کر دیں گے. تو میں نے کہا 44 کیوں, 54 کیوں؟ مکے میں 54 پولیس اسٹیشن ہے, اس لیے یہ رول یہ ہے ادھر کا کہ اگر ایک FIR کٹ گئی, لکھ لی انہوں نے FIR, کمپیوٹرائز سسٹم ہے, انہوں نے کمپیوٹر میں محرر نے FIR درج کروا لی, انٹری کروا دی کمپیوٹر میں, تو وہ اس پولیس اسٹیشن کا جس طرح ہم ادھر نقیب بولتے ہیں ادھر SHO بولتے ہیں, تو وہ FIR انٹر کرتے ہی SHO کے کمپیوٹر میں چلا جاتا ہے اور وہ بلینک کرتا رہتا ہے ریٹ, اس وقت تک کرے گا جب تک وہ کلوز نہیں ہوا, حل نہیں ہوا, کیس حل نہیں ہاں ٹھیک ہے. تو 6 گھنٹے گزرنے کے بعد آٹومیٹکلی بغیر کسی کلک کے وہ SHO کے کمپیوٹر سے خود چلا جائے گا DSP کے کمپیوٹر سسٹم میں, اور اسی طرح جس طرح SHO کا کمپیوٹر کلک بلنکنگ کر رہا ہے ریڈ, اسی طرح DSP کا کرنے لگ جائے گا. اور 4 گھنٹے گزرنے یا 5 گھنٹے گزرنے کے بعد وہ DPO کے سسٹم میں چلا جائے گا, اور 12 گھنٹے کے بعد وہ گورنر کے سسٹم میں چلا جائے گا. اچھا ڈائریکٹ گورنر کے پاس چلا گیا. تو اس لیے ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے یا یہ ان کا جو اس طرح پورے دنیا میں یہ ایک سسٹم ہے کہ جس کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے, انسینٹیو یا کوئی بھی نام اپریسیشن یا جو بھی ہو, تو وہ بلنکنگ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے کمپیوٹر میں ابھی الارم ہیں تو کس وجہ سے ہیں, اس نے سالو نہیں کیے, ٹھیک ہے, تو اس کا پرفارمنس اچھی نہیں ہے مینس. تو اس لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ گورنر کے سسٹم میں جب جائے گا وہ تو پورے صوبے کو ڈنڈا دے گا. پھر تو ہوتا یہ ہے کہ DSP SHO یہی چاہتا ہے کہ میرے پولیس اسٹیشن سے یہ باہر نہ جائے, 6 گھنٹے کے اندر حل ہو جائے, اور واقعی 6 گھنٹے کے اندر حل ہو جاتا ہے. نہیں تو ان کا حل ہوا جو آپ ہاں بالکل 2 گھنٹے کے اندر ہو گیا. کدھر سے مل گئی. ہاں وہ عورت جس طرح کھو گئی تھی اپنے بیٹے سے, تو 2 4 6 گھنٹے انتظار کیا, نماز ختم ہوئی تو جس طرح لوگ نکلتے ہیں ایک ساتھ وہ بیچاری بھی اس میں نکلی, کیونکہ پولیس والے ادھر ادھر بیٹھنے دیتے نہیں ہیں راستوں میں, تو وہ کہیں اس نے بیچارے نے راستے میں بٹھایا ہوا تھا ماں کو, تو وہ جب جو ہی نماز ختم ہوئی انہوں نے اٹھا کے باہر کیا, تو وہ جگہ مسپلیس ہو گئی, ایک دوسرے سے مسپلیس ہو گئے, تو نکلتے ہوئے اس کے پاؤں پہ بھی چوٹ آئی تھوڑی, جس سے بلیڈنگ وغیرہ شروع ہو گئی. تو ادھر کوئی پاکستانی عورت تھی, وہ اس کو لے کے گئی اپنے گھر, وہ اپنے ہاں وہ حرم کے قریب ہی اس کا کوئی گھر تھا, ادھر لے کے گئی. تو انہوں نے کیا کیا, پولیس اسٹیشن والوں نے حرم کے چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو ان کیمروں سے سرچ کیا ہے کہ یہ تصویر ٹھیک ہے. سسٹم تو فاسٹ ہے, تصویر اسکینر پہ رکھتے ہیں, وہ خود سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا آٹومیٹڈ ہے. ہاں اسکینر پہ رکھیں گے, وہ انٹرفیس کیا ہوا اسکینر کو CCTV کے ساتھ کنیکٹ ہے, اس کے اوپر رکھیں گے تو وہ سرچ ہونا شروع, اور جدھر وہ تصویر ان کو فائنڈ ہوئی کہ 2 گھنٹے پہلے 3 گھنٹے پہلے اس نمبر چینل پہ تھی یہ, تو وہ ڈائریکشن میں یہ کوئی AI کا استعمال لگ رہا ہے نا, کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, کہ ہاں سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, سب آج وہاں پہ ہی ہے. تو وہ پھر اس گلیوں کوچوں کے کیمروں کو سرچ کرتے کرتے اس گھر تک پہنچے اور اس گھر سے لے آئے 2 گھنٹوں میں, 2 گھنٹے کے اندر. بس تو یہ 2 گھنٹے کے اندر ایک مطلب کہ, حالانکہ وہ کتنی کراؤڈڈ جگہ ہے, دنیا کی سب سے زیادہ کراؤڈڈ جگہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور مزے کی بات, جس کی ماں تھی وہ خود پولیس والا تھا, وہ ادھر ہری پور ایک جگہ پاکستان میں پولیس والا, تو اس نے مجھے کہا, جب اس کی والدہ ملی اس نے کہا مجھے تو عربی نہیں آتی, مجھے ذرا ان سے کہیں کہ مجھے سمجھائے یہ کس طرح ہوا ہے, میں خود پولیس والا ہوں. تو میں نے اس کی انٹروڈکشن کروائی, میں کہ یہ بھی پولیس والے, آپ لوگوں نے کس طرح سرچ کیا, تو اس نے پوری کہانی سنائی اس طرح. تو وہ بھی حیران ہو گیا, ہمارے تو دن وہ بھی حیران ہے فائل لکھنے میں. وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو انتظار کرنا پڑتا ہے سر 2 دن بعد, کہ بھائی اگلے دن آنا, کوئی نہیں گم ہوگی تو کیا ہو گیا, نہیں مری, ٹینشن نہ لو, اللہ معاف کرے. اس طرح کے نظام چل رہے ہیں یہاں پہ. اور سب سے بڑی چیز جو ہے جو ہمارے ملک کو لے کے ڈوب رہی ہے, وہ لا اینڈ آرڈر ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, وہ ہر ملک میں ہے. ٹھیک ہے, وہ انڈیا میں شاید ہم سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یار لا اینڈ آرڈر نہیں وہاں پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ ٹھیک ہے, اگر بہت ہم یہ دیکھ لیں کہ بھائی اگر جو سب سے ٹاپ والا مینجمنٹ کا بندہ ہے, سمجھے لیڈر ہے,
پرائم منسٹر شاید وہ کرپشن کرتے ہیں, بہت کرپشن انڈیا بہت زیادہ کرتا ہے, شاید پاکستان زیادہ کرتا ہے. ہاں زیادہ ہے پاکستان سے, لیکن ان کی عوام اتنی وہ نہیں ہے, ملک فرسٹریٹڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کی عوام چھوڑ کے نہیں جا رہی ملک. یہاں پہ 8 لاکھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہمیں ایک مہینے کے اندر جو ایک سال کے اندر اسی سال کے اندر چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, تو یہ ایک مثال بڑی تھی, حیران کن بات ہے. جو آنکھوں دیکھا حال تھا. اس کے علاوہ یہ تو گورنمنٹ کا سسٹم تھا. اس کے علاوہ اگر باقی گورنمنٹ کے سسٹم دیکھیں تو ہر چیز آن لائن آپ آرڈر کر سکتے ہیں, ہر چیز آن لائن ہی آپ بیٹھ کے اپنا سب کچھ, یعنی آٹومیٹڈ ہے. ہاں, جس انسٹیٹیوٹ میں جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں, اپنی چھٹی وغیرہ سب کچھ ادھر سے موبائل سے ہی لیپ ٹاپ کھول کے, آپ کو ایک آئی ڈی نمبر دیا ہوگا, آپ کو ایک ای میل دیا ہوگا, سسٹم کے ساتھ کنفیگر ہوگا وہ سب کچھ. تو آپ کو کسی ہاتھ سے لکھ کے یا اس طرح ای میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سافٹ ویئر کھولنا ہے, اس میں اپنے انٹری کرنی ہے, اوکے, اگلے کے پاس چلا جائے گا, وہ کلک کرے گا اپروول یا کینسل, ریجیکٹ یا اپرووڈ, تو وہ کرتا جائے. یہاں پہ تو ابھی تک پٹواری نظام چل رہا تھا, رجسٹر نہیں مل رہا, ان کاغذات نہیں مل رہے, وہ بندہ ڈھونڈ کے, تو وہاں تو ہر چیز خیر بہت ہی سسٹمیٹک ہے لیول میں. جو لاسٹ ٹائم میں نے اپنا نام چینج کیا تھا نا ادھر, تو مجھے اس لیے ٹینشن ہو رہی تھی. کیوں؟ اب ایئرپورٹ پہ ہم جاتے ہیں نا تو فنگر پرنٹ لے لیتے ہیں وہ ایئرپورٹ پہ, جو ہی انگلیاں رکھتے ہیں تو سارا ڈیٹا آ جاتا ہے اس کے اسکرین پہ, سب کچھ, نام وغیرہ, ولدیات, پاکستان کے پاسپورٹ, سب کچھ, شناختی کارڈ نمبر, کب میں ملک سے باہر گیا ہوں, کب انٹر ہوں, کس ویزے پہ ہوں, کس کمپنی میں ہوں, کس پوزیشن پہ ہوں, کتنی سیلری ہے, میرا انشورنس کب تک ویلڈ ہے, ختم ہو گیا, میرے پاس گاڑی ہے نہیں ہے, میرا پی او باکس ہے نہیں ہے, ایچ ایوری تھنگ آ جاتا ہے سب چیز. میں نے حج کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا ہے, مجھے ویکسینیشن میری ہو چکی ہے نہیں, اگر ہوئی ہے تو کس کمپنی کی ویکسینیشن ہوئی ہے, کتنی ڈوز ہوئے ہیں, 1 2 3 تینوں ہو گئے, یہ سب چیزیں آ جاتے ہیں. اچھا سسٹمیٹک ہے, سب سسٹمیٹک ہے. وہ ایک میں دیکھ رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ اگر باہر جاؤ نا اور باہر سے اترو تو بس آپ نے جانا ہے, اور پتہ نہیں جو بورڈنگ پاس ہوتا ہے جو آپ نے وہ دکھانا ہے, اس اسٹیمپ لگتی ہے بس, اور بس یہاں پہ آؤ تو پہلے وہ چیک کرتا ہے, اچھا جی ویزا کیا ہے, پاس لگاؤ, پھر اس کو اسٹیمپ لگایا, اس کو اس کی چیکنگ ہوتی ہے, تمہیں صحیح لگا ہے نہیں لگا, ٹھیک ہے. یہاں پہ پھر چیکنگ ہوتی ہے, پھر یہاں پہ یقین کرو یہاں پہ لوگ اتارے گئے, یہ بار کوڈ ہوتا ہے نا ہمارے پاسپورٹ وغیرہ پہ, تو وہ اس کو اسکین کر لیتے ہیں, بار کوڈ جو ہوتا ہے پاسپورٹ کے اوپر, ٹھیک ہے, اسی کو وہ کرتے ہیں اسکین, اور سارا ڈیٹا آ جاتا ہے. ای پاسپورٹ چل رہا ہے, ہاں ٹھیک ہے, الیکٹرانک پاسپورٹ چل رہا ہے. یہاں پہ آپ پاسپورٹ آفس جاؤ, اتنی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. نادرا جاؤ, نادرا کہتے ہیں یہاں پہ آؤ گے تو سب کچھ ہوگا, جو بھی ہونا یہیں پہ آگے. اچھا, ادھر ہم نادرا جاتے ہیں یا پاسپورٹ آفس جاتے ہیں, جدھر بھی جاتے ہیں تو جا کے لائن میں کھڑے ہو کے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. ادھر ایسا نہیں ہے, ادھر آپ ان کے ویب سائٹ پہ انٹری کرائیں گے اپنی, وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے کہ اس ٹائم سیگمنٹ میں آپ ڈیڈیکیٹڈ ہے آپ کے لیے, آپ اس ٹائم سے 10 منٹ پہلے چلے جائیں. یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. دیکھو نظام ہے نا اصل میں نا, یہاں پہ گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرا آپشن پھر یہ ہے, جب آپ انٹری کریں گے اسی وقت آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے خود ریسیو کرنا ہے یا گھر تک پہنچوانا ہے. اگر گھر تک پہنچوانا ہے تو وہ 50 60 70 100 ریال ہے, وہ آپ سے ڈیٹیکٹ کر لیں گے اے ٹی ایم. آنے جانے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے, پھر اٹھانے جانے کے لیے. ہاں نہیں, وہ ریسیونگ آ جائے گی گھر پہ آپ کی. کیا بات ہے. اچھا وہاں پہ نا لوگ پنچل بھی ہیں, ایسے یہ بات بھی ہے نا کہ ان کو ٹائم اسپین ملا ہے کہ اسی کے اندر پہنچیں گے. ہاں پہنچیں گے. ہاں, یہاں پہ لوگوں کو پتا یار ہم نے پہنچنا تو ہے نہیں, چلو کوئی 3 گھنٹے کھڑے لے لیں گے لائن میں, لیکن اس ٹائم پہ مشکل ہے پہنچ پائے نہ پہنچ پائے. تو یہ بھی چیز ہے, مطلب کہ تو یہ تو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ چیز تھی. اب اگر عوام کے ساتھ ریلیٹڈ چیز بتاؤں تو میرے ساتھ جو ایک واقعہ ہوا, ادھر پاکستان آنے سے 5-6 دن پہلے میں مدینہ شریف گیا ہوا تھا. تو ادھر میرا ایک دوست تھا, وہ رات کو مجھے اپنے گھر لے کے گیا. تو گھر سے مراد یہ ہے, ادھر تو زیادہ چھڑے ہی ہوتے ہیں, تو رات اس کے پاس سویا, گپ شپ لگائی. صبح وہ اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا, اس نے کہا ڈیوٹی 2-3 بجے میں آ کے آپ کو ساتھ چلے جائیں گے حرم. تو 10 بجے صبح 10 بجے میرا ایک اور کسی دوست کا فون آیا کہ میں حرم میں, مدینہ کے حرم میں بیٹھا ہوں, میں نے واپس ہونا ہے 1-2 بجے, آ جاؤ ملاقات کر لیتے. تو میں نے کہا میرا دوست اب 2 بجے آئے گا, یہ چلا جائے گا. تو میں نے دوست کو فون کیا, میں نے کہا میں خود جا رہا ہوں, تجھے چھٹی ہوئی تو پھر حرم آ جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا اس طرح فلانا آیا ہوا ہے, اس سے ملنے میں جا رہا ہوں. میں اس کے گھر سے نکلا, آگے ہائی وے پہ آیا. اب جب میں اس کے ساتھ رات کو آیا تھا, اندھیرا تھا, اتنا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے اس طرف کے روڈ پہ کھڑا ہونا ہے یا اس طرف کے روڈ پہ.
ٹھیک ہے, مدینہ شریف کی ڈائریکشن کا. تو میں بھی کھڑا ہوں, ایک گاڑی آ رہی ہے تو میں نے اس کو ہاتھ دی, پرائیویٹ گاڑی تھی اور اچھی خاصی ہائی وے تھے, 120-130 کی سپیڈ پہ جا رہی تھی. اس نے آگے جا کے بریک لگائی, پھر واپس آیا, میں نے سلام کیا, میں نے کہا میں نے مدینہ جانا ہے, یہ اس طرف کھڑا ہو جاؤں یا اس طرف؟ اس نے کہا تم صحیح ڈائریکشن میں کھڑے ہو, اگر میں نے جانا ہوتا, سعودی تھا, اگر میں نے جانا ہوتا آپ کو پہنچا دیتا, لیکن میں اس طرف جا نہیں رہا, میں آفس ٹائم سے ڈیوٹی کے ٹائم پہ ہوں, تو کام سے گیا ہوں, تو تم صحیح ڈائریکشن میں کھڑے ہو. تو میں نے کہا تمہاری مہربانی, شکریہ. اس نے کہا مہربانی تمہاری کہ جاتے جاتے تو نے مجھے ثواب کمانے کا موقع دیا ہے. یہ ان کی سوچ ہے, یہ ان کی سوچ لیول ہے. ادھر کسی راستے چلتے, گاڑی میں چلنے والے کو روکے, وہ تو ساری گاڑی کے نیچے ہی کچل دے گا, خصوصاً لاہوری سے پوچھنا آپ کو کہاں سے وہ تو گاڑی کے نیچے ہی کچل دے گا. اور اگر خدا نخواستہ بہت ہی اچھا ہوا, ہمارے جیسے بھی اچھا بندہ ہوا, تو وہ بھی 2 گالیاں دے گا, تو اس نے روکے مجھے. ہاں, تو یہ فرق ہے لوگوں میں بھی. نہیں واقعی. اور دوسری بات ہے, یہاں پہ نا اکثر دیکھا ہے, کیونکہ یہاں پہ نا اس طرح آپ دیکھیں گے کافی روڈز نا مطلب کہ ٹریفک ہوتی ہے ان میں, اور وہاں پہ وہ جو اوپر نہیں جو لگی ہوتی ہے کراس وے جو ہوتا ہے, جو کراس کرنے کے لیے ہوتے ہیں روڈز, ہاں جو اوپر لگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو استعمال نہیں ہوتا, لیکن جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے نا وہاں پہ نہیں ہوتا اکثر, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ یہ کہ بڑی تیزی سے گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں, میں نے کافی بار دیکھا ہے, بڑی بڑی اماں ہے بیچاری, بیچ میں آگے واپس پیچھے ہو رہی, بیچ میں آگے واپس پیچھے ہو رہی, اور کوئی جگہ نہیں دے رہا, اور اتنی اسپیڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح مطلب کہ جگہ ملے اور اندر گھسے, کہ جس طرح پتہ نہیں ابھی جا رہے ہیں اور جا کے جی یہاں پہ بہت بڑی انوینشن کرنے لگے ہیں, یا بہت بڑی سائنٹیفک ہماری کوئی نہیں, ادھر تو یہ ہوتا ہے نا, آپ جا رہے ہیں, دوسرا بھی آ رہا ہے, 2 گاڑیاں ایک جیسے آگے, تو ایک دوسرے کو اشارہ کر لیں گے, فضل یعنی تم آگے ہو جاؤ, یہ چیز نہیں. اور آگے جتنی بھی اسپیڈ میں جا رہا ہو, کوئی پیدل روڈ کراس کرنے والا رک جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پہلے تم جاؤ, پیدل والے راستہ دیتا ہے. یہ ایک سسٹم ہے, جس طرح پاکستان میں دیکھیں نا, رولز ہیں. جیسی عوام ویسے حکمران, جیسی عوام ویسے پاکستان میں دیکھیں نا, ایک چیز میں نے اس دن نوٹ کی کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے یا نہیں ہے, آپ گاڑی خرید سکتے ہو, اپنے نام کر سکتے ہو. لیکن سعودی عرب میں رول یہ ہے کہ اگر آپ کا لائسنس نہیں بنا, آپ گاڑی خرید ہی نہیں سکتے بھائی, بات ہی ختم ہو گئی. ہاں چلاؤ گے کیا پھر, چلاؤ گے خرید ہی نہیں سکتے. ہاں, اگر آپ کا لائسنس بنا ہوا ہے تب آپ گاڑی خرید سکتے ہو, لائسنس نہیں بنا آپ خرید ہی نہیں سکتے. نہیں ویسے نا اس کے بھی بہت سے جگاڑ تو کسی اور کے نام پہ, والد صاحب کے کرا لو, چاچو کرا لو, لیکن اپنی طرف سے انہوں نے ایک ریسٹرکشن لگا دی ہے نا. چلو ایک ریسٹرکشن تو ہے, کم از کم ہمارے پاس یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس یہ بھی نہیں, ہمارے پاس ہے نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں. میں ابھی اس دفعہ پچھلی دفعہ جا رہا تھا, مجھے روکا ہے اوور اسپیڈ پہ, تو کہہ رہے ہیں ہاں لائسنس, تو میں نے کہا یار گھر میں رہ گئے, کہتے بنا ہوا ہے. میں نے کہا یار داڑھی سفید ہوگی, لائسنس نہیں بنا ہوگا تو بیچارہ چپ ہو گیا. نہیں بنا, میں نے کہا جتنی آپ کی عمر ہے بھائی, آپ کی عمر کا تھا, میں نے جتنی آپ کی عمر ہے اتنی تو میں عمر ہوگی گاڑی چلاتے ہوئے, داڑھی سفید ہو گئی, اس نے بھی دیکھا خاموش ہو گیا. نہیں اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہے بھی نہیں بھی ہے تو کہتے چلو کوئی نہیں, معاف کیا, ٹھیک ہے. ہاں یہ لوگ اس چیز کا چلان کاٹ دیتا ہوں, اوور اسپیڈنگ. اچھا ہم لوگ ایک جگہ, ہم لوگ جا رہے تھے سیال کوٹ کی طرف جا رہے تھے, کسی کام کے سلسلے میں ہم لوگ جا رہے تھے, تو اوور اسپیڈنگ ہو رہی تھی, تو ہمیں اچھا بیچ میں کیمراز لگے ہیں, مجھے لگا کہ ساتھ میں نا اب جو نہیں پول والے کیمراز ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے تھے. اب مجھے لگا شاید آگے روک دے کوئی بندہ, شاید کوئی کھڑا ہو, پھر گاڑی والا نہیں روکا, اب چلو ٹھیک ہے. اب آگے سے ٹول پلازا پہ گئے تو بندہ آ گیا نا سائڈ سے کہ کیا کہتے ہیں آئی ڈی کارڈ دکھاؤ, یہ دکھاؤ. میں نے فون پہ کھولا, یہ دیکھیں, کہتا اچھا ٹھیک ہے لائسنس آپ کے پاس ہے؟ بولا لائسنس تو ابھی اس وقت نہیں ہے نا. کہتے ٹھیک ہے اوور اسپیڈنگ کا آپ کا نا وہ ہوگا. اچھا میں آگے چلا گیا, یہ اترا, اور ایک اور ہمارا ہے وہ اترا, بنگش اترا, اور وہ گئے اس کے پاس, تو پیسے دیا, کتنے 1500 روپے دیے, 1500 کا چلان کیا, 1500 روپے کا چلان, ڈبل چالان کیا نا. نہیں ڈبل چلان نہیں کیا, 750, ہاں ڈبل کیا, ایک ویسے 750 ہے, لیکن پھر اس کا سسٹم نہیں چل رہا تھا. وہ کہتا ہے آپ پیسے جمع کرا جاؤ تو بس میرے جو ہے آپ کو میسج آ جائے گا نا. آپ کو ہم نے کوئی بولا میسج نہیں آیا, اس طرح سے تو نہیں ہوتا ہے, سسٹم نہیں چل رہا ہے, تو پھر ہم کیوں بھریں. اچھا اتنے استاد ہے نا, جب تک آپ کے پاس میسج نہیں آتا نا, وہ یہ سمجھے وہ اپنے لیے کیا ہے, ٹھیک پرنٹ وہ نکال لے گا, بالکل پرنٹ وہ پرنٹ کا کرامت ہے جس کا آپ کے پاس میسج بھی آئے, وہ گورنمنٹ کو جائے گا. لیکن جو پرنٹ آئے میسج نہ آئے وہ ان کے پاس جاتا ہے.
تو یہ چیز ان کو بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بھائی یہ لوگ پیسے لے کر کھا جاتے ہیں, کھا جاتے ہیں. ہمیں کوئی میسج نہیں ہے, ہمیں لگا کوئی پیسے آ message جائے گا, نہیں پیسے آ جائے گا, وہ اس نے 50 اچھا روپے اس کھا نے وہ لیے. ڈرائیونگ لائسنس والے بھی چھوڑ دیے, وہ اسی لیے چھوڑے کہ بھائی سسٹم نہیں چل رہا, چلو آپ اچھا یہ بھی میرے ہیں, چلو ہاں, چلو یہ میرا کیوں, وہ آپ رکھ لو. چلو آپ احسان کے اتنا نہیں کھاتا, تھوڑا کم کھا لیتا ہوں, 50-50 چلو کوئی نہیں آتا تھا کر لینا. تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو معاشرتی لیول پہ, ہیومن لیول پہ نا چیزیں بہت خراب ہیں. ایسا ہی ہے نا بھائی, جیسے ہمارے لوگ ویسے حکمران میں ملیں گے. ہاں, اور اچھا حکمرانوں سے اتنا پولیٹیکل بات میں نہیں کرتا نا, پولیٹیکل بات ہم نے کرنی ہے اس طرح, لیکن ویسی جنرل بات ڈسکشن یہ ہے کہ حکمران چاہے جو بھی ہو, حکمران چاہے الف ہو, بے ہو, تے ہو, سے ہو, ٹھیک ہے, حکمران چاہے جتنا مرضی نیک آدمی ہو, حکمران آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے, لیکن اگر اس پہ کوئی بندہ کرٹیسائز کر رہا ہے نا, اور یہ نہیں کہ بدتمیزی سے کرٹیسائز کرے, کوئی بندہ کرٹیسائز کر رہا ہے کہ یار آپ کی یہ بات غلط ہے, آپ اس کا چیز کا جواب دیں, کیونکہ وقت کا حکمران ہے اور وہ بندہ ایک آپ کا عوام ہے, عوام جب سوال کر رہی ہے تو ان کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ گالیوں پہ آتے ہیں, گالی گلوچ میں نہیں, ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں, اور اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ بندہ بولے یار یہ تو پھر میں نے جرم کر لیا. حالانکہ اب ہم دیکھیں ہم کون ہوتے ہیں, ہمارے حکمران کون ہوتے ہیں, ہمارے حکمران میں کیا حیثیت کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوشاک پکڑ لی اس نے کہ یہ کہاں سے آئی ہے, حضرت عمر وہ شخصیت ہے کہ جب گلی سے گزرتے تھے تو ابلیس شیطان گلی سے بھاگ جاتا تھا ڈر کے, ٹھیک ہے, حضرت عمر وہ شخصیت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس نبی ہوتا, نبی تو جلال والے ہوتے ہیں, نبیوں کی اللہ نے شان نبی کی دی تھی کہ نبی جلال والے ہوتے ہیں, نبی کی شان الگ ہوتی ہے, نبی کا روب دبدبا نبیوں کی جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے, تو میرے پاس کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا, عمر کی پوشاک پکڑ لی, اور اس نے جواب دیا, انہوں نے جواب دیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم کون ہو عمر کی پوشاک پکڑنے والوں نے, بولا بالکل تمہارا حق بنتا ہے سوال کرنے کا, اور میرا حق بنتا ہے جواب دینے کا. تو یہاں پہ جو ہے اگر کوئی کرٹیسائز کرے کسی کو تو یہ نہیں چاہیے کہ بھائی اوپر چڑھ جاؤ, تو ماں بہن کی گالیاں کہ تمہارا لیڈر ایسا ہے, تمہارا لیڈر وہ, بات ایک سوال کا جواب ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور آپ کو اپنے لیڈر سے جس سے آپ پیار کرتے ہو, محبت کرتے ہو, آپ کو خود بھی سوال کرنا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ہر حوالے سے. یہ نہیں کہ یار اچھا کیا کہتے ہیں یہ تو بڑا چور ہے تو کوئی نہیں, چھوٹے چور کے ساتھ چلے جاتے ہیں, تو ہمارے ساتھ ہمارے نا یہاں پہ کچھ اس طرح کے نظام چل رہے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی ایک بندہ ٹیکس دے رہا ہے آپ کو, دیکھو حکومت کو ٹیکس دے رہا ہے تو اس کا حق بھی بنتا ہے سوال کرنے کا, بالکل, اور حکمران کا بنتا ہے جواب دے اس کو, بالکل, یہ چیز ہے. ہمارا ایک عزیز ہے, تو وہ پہلے سعودی عرب میں رہتا تھا, تقریباً 15-16 سال گزارے, اس کے بعد وہ چلا گیا یو کے میں, اور ادھر بھی اس کو تقریباً 12-14 سال ہو گئے. تو 2-3 سال پہلے اس سے ملاقات ہوئی, تو میں نے اس سے کہا کہ انکل بتائیں, سعودی عرب میں بھی آپ رہ چکے ہیں, پاکستان میں بھی رہ چکے ہیں, اور یو کے میں بھی رہ چکے ہیں, کیا فرق نظر آیا؟ اس نے کہا, بڑے خوبصورتی سے اس نے شارٹ الفاظ میں جواب دیا, اس نے کہا جو چیزیں قدرت کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں نا وہ سب پاکستان میں ہیں, یعنی 4 موسم ہے پاکستان, آب ہوا ہے, پہاڑ ہے, خشکی بھی ہے, گرمی بھی ہے, سردی بھی ہے, پہاڑی علاقہ بھی ہے, میدانی علاقہ بھی ہے, نہر, ندیاں, سب چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اور جو اگر یو کے کی بات کریں تو ایک ہی موسم ہے, ٹھنڈ ہے, ٹھیک ہے, نہ پہاڑی نہ آب ہوا, ٹھیک ہے, ہر دوسرا بندہ پیشنٹ ہے کسی نہ کسی میں اس کا, اور یہ مسائل ہیں. کھانا صحیح طریقے سے انسان پورا کھا ہی نہیں سکتا, اگر پہاڑی علاقہ ہے تو ادھر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے ادھر, ٹھیک ہے. اور جو چیزیں گورنمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں تو وہ ادھر کی اچھی ہیں اور پاکستان کی 0 پہ ہے, ٹھیک ہے. ادھر کی اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں سانپ تک آ جائے تو ہم میونسپل کمیٹی والے کو فون کرتے ہیں, ود ان 5 منٹس وہ پہنچتے ہیں اور سانپ کو بھی وہ مار دیتے ہیں, پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. ہاں, یہاں یہ سروس تک دیتے ہیں. یہاں پہ اللہ معاف کر اغوا ہو جائے, خدا نخواستہ کو ریپ ہو جائے, وہ کہتے ہیں بیٹھو ماں باہر, یقین کرو. ایک میں جانتا ہوں اس کی پتنی بیٹی کا ریپ ہو گیا تھا, وہ نیوز پہ بھی آ رہا تھا, وہ بیچاری باہر پوری رات بیٹھی رہی ہے کہ مجھے انصاف ملے, اس کی بیٹی کو اغوا کیا تھا, ٹھیک ہے, لے گئے تھے, اور اس نے بولا اماں باہر بیٹھو, صبر کر جاؤ, کام ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو سنا بھی, اور اس کو سنا بھی نہیں, ٹھیک ہے. ہم خود مطلب ہمارے تو دیکھیں کوئی آڈٹ, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے نا, کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے یہاں پہ, تو یہ چیزیں تو پھر اس طرح ہیں. آرڈر نہیں ہے, بات وہیں پہ آ جاتی ہے, آرڈر نہیں. اچھا ہیومن لیول پہ ہم لوگ خود بھی نہیں صحیح نا, ٹھیک ہے, ہم لوگ خود بھی نہیں صحیح. اب میں ان کے حافظ انکل کے ساتھ جا رہا تھا, بتایا بھی تھا آپ کو, بیدیا روڈ ہے یہاں پہ لاہور میں, بہت رش ہوتا ہے ادھر. تو ہم لوگ جا رہے, اور ہم لوگ بس یہ ٹرن آ گیا,
پیچھے سے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا. اب جب ہم نے وہ اشارہ دیا نا کہ ہم ادھر مڑنے لگے, پیچھے 10 بائکرز آئے, وہ تیزی سے اندر گھسے کہ بھائی کہیں یہ مڑ نہ جائے, کہیں یہ مڑ نہ جائے, ہم سے پہلے مڑ نہ جائے. کوئی بھی نہیں آ رہا تھا, اس لیے میں نے تو بولا بھی میں نے اشارہ بھی نہیں دینا, ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے تھے اچانک مڑ جانا ہے, ٹھیک ہے. یہی بھائی یہاں ہمارا یہ چل رہا ہے, یہ نظام چل رہا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر آپ اشارہ دیتے ہو نا کہ میں نے سیدھا مڑنا ہے, پیچھے والا آرام سے آ رہا ہے, جیسے اشارہ دیکھے گا آپ کا اسپیڈ پکڑ لے گا کہ میرے سے آگے نہ آ جائے, ٹھیک ہے. تو یہ پتہ نہیں ہم لوگ خود بھی کرتے ہیں یہ چیزیں, اور پتہ نہیں ایک عادت بن گئی ہے پاکستان کا, نہیں کلچر بن گیا یہ غیر اخلاقی چیزیں اور ان ایتھیکل اور یہ اس طرح کی یہ چیزیں نا, یہ پاکستان کا کلچر بن گیا. پاکستان اب اس چیز سے پہچانا جاتا ہے باقاعدہ, پاکستانی ہو تم. ہاں, کوئی مذاق اڑاتے ہوئے نہیں کہتے اب جی پاکستانی ہے, اور پاکستانی ہے, ٹھیک ہے, سیدھے پاکستانی ہے. یار پاکستانی اس لیے بنایا تھا, پاکستانی ہم کہتے کوئی گل ہی نہیں آئے گی, کوئی گل ہی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. باقی ایسا ہی ہے, یہ چیزیں چل رہی ہے. تو شادی بھی ایک رول ریگولیشن ہے, اور یہ بھی ایک رول ریگولیشن. نہیں, بڑے حالات ہیں ملک کے, لوگ عوام فرسٹریٹڈ ہے, ٹھیک ہے. عوام خود بھی اپنی وجہ سے فرسٹریٹڈ ہے. ایک تو دیکھیں ہم لوگ کتنی ان سے توقع رکھ لیں گے, یہ لوگ کیا کر لیں گے, ٹھیک ہے. اب یہ سوچیں گے اگر یہ ہمارے گٹر کا نالا, گھر کے سامنے جو نالا ہے وہ آ کے نہیں صحیح کریں گے, ٹھیک ہے. یہ ہماری جو روڈ پہ جو چیزیں چل رہی ہیں, لڑائیاں چل رہی ہیں, جھگڑے چل رہے ہیں, گاڑی سے چلتے چلتے ڈبہ پھینک دیا روڈ میں, جو گاڑی سے چلتے چلتے جوس کا ڈبہ باہر پھینک دیا, ہماری اپنی غلطیاں ہیں, ہم نے خود اپنی غلطیاں ہیں. اور اب اس کو کس طرح صحیح کیا جائے, کیا کہتے ہیں جاوید بھائی, اگر سعودی عرب میں وہاں پہ نہیں دیکھیں انسان تھا, وہاں پہ صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے نا کہ جب اسٹیٹ کی ریٹ ہوگی نا, جس طرح میں ایک مثال دے رہا ہوں, ایک بندہ ادھر سگنل توڑتا ہے تو 20,000 ریال جرمانہ پلس 3 دن قیدی کرے گا. 20,000 ریال. جب ایک دفعہ ایک بندے نے 10 لاکھ روپے دے دیے نا, تو دوسری دفعہ کبھی بھی وہ سگنل نہیں توڑے گا, اور 3 دن گزارے سوال ہی نہیں بیٹھے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ یہ بڑوں کے لیے بھی ہے, سب کے لیے, ہر ایک کے لیے, جو مرضی ہو, سینئر سٹیزن کے لیے بھی, سب کے لیے. اگر کوئی حکومت میں فرض مان, حکومت میں جس میں بھی ہے, پولیس کی گاڑی بھی ہے سگنل پہ رکے گی, ایمبولینس بھی ہے سگنل پہ رک کے پھر جائے گی, رک کے پھر جائے گی. ایمبولینس کے لیے اتنی چھوٹ ہے, بریک وہ بھی لگائے گی سگنل پہ. ظاہر ہے دیکھنا بھائی بھائی کو ٹھوک چھپ نہ دے. یہاں پہ تو ایمبولینسز, یقین کرو ایمبولینسز میں نے خالی دیکھی ہیں, اندر کوئی نہیں بندہ ہوتا, اور وہاں پہ نا, اور اندر کوئی نہیں بندہ ہوتا, اور وہ سائرن چلا دیتے ہیں. میرے سامنے ایک ایمبولینس کھڑی تھی, اب میں بھی کھڑا ہوں, ٹھیک ہے ایمبولینس کھڑی ہے, اب وہاں پہ لال سگنل تھا, اب رش زیادہ بڑھ گیا, ابھی پتہ نہیں نکل نہیں رہی تھی ہے وہ, اس نے نا سائرن چلا دیا. میں نے بولا بھائی یہ اندازہ لگائے نا کہ ملک کا بادشاہ ہے, بادشاہ آ رہا ہے طواف کے لیے, ٹھیک ہے, وہ خانہ کعبے کو بند نہیں کرتے, وہ اپنے طواف کر رہا ہوتا ہے, صحیح ہے, اس کے چاروں طرف پولیس آرمی والے کھڑے ہو جاتے ہیں, دائرہ لگا دیتے ہیں, سیکورٹی والے, ٹھیک ہے, لیکن طواف بند نہیں ہوتا. اس دائرے کے اندر وہ ہوتا ہے, باقی لوگ اس دائرے کے باہر ہوتے ہیں. تو ڈسٹربنس تو نہیں ہوئی نا لوگوں کا طواف. یہاں تو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے پورے روڈ بلاک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ایمبولینس کی بات کرتے ہوئے یاد ہے, میں یہاں سے جا رہا تھا, یہ چوک نہیں یہ والا فیس 5 والا جو اس پہ ہاتھ کا وہ بنا ہوا ہے, ڈی ایچ اے کا فیس 5 لاہور کے اندر, کسی کو پتا ہوتا ہے وہ جو مکہ جو مکہ بنا فیس 5 کے اندر. اچھا, وہاں پہ میں جا رہا تھا, آفس میرے خیال آ رہا تھا. اب تو وہاں پہ نا, وہاں پہ رش بنا ہوا, مکے سے چوک سے پہلے نا رش بنا ہوا. میں بولا پتہ نہیں کیوں رش ہے, میں کھڑا ہوا, ایمبولینس کھڑی, اور اس ایمبولینس کا سائرن لگا تھا, باقاعدہ اس کے اندر لوگ تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر وہ تھے, اور ایمبولینس کھڑی ہوئی ہے, اور اس کے آگے وہ پولیس والا خود پولیس والا, ٹریفک پولیس نہیں, پولیس والے, ٹھیک ہے, پولیس والے آگے جی وہ رک جاؤ سارے, رک جاؤ سارے, رک جاؤ, سب کو روکا ہوا ہے, اس طرف سے بھی لوگوں کو روکا ہوا ہے. مطلب کون گزر رہا ہے؟ اگر وہ آپ کی دیکھیں پرائم منسٹر ہو جائے, بادشاہ ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, واٹ ایور, ایمبولینس بھی رکی ہوئی ہے یار, ٹھیک ہے, سب رکے ہوئے, اور بڑا مجھے اس وقت غصہ آیا, یار یہ کیا ہے, یہ کیسا ملک ہے. اس وقت بندے کو نا ایک افسردگی ہوتی ہے دل میں, آ رہے پتہ نہیں کیسے ملک میں ہم جی رہے ہیں. اور پتہ نہیں جب آیا بھی 2-3-4 گاڑیاں تھی, ایسا بھی نہیں کہ پرائم منسٹر آ رہا تھا, کوئی بہت بڑا منسٹر آ رہا تھا, کوئی ایم این ایم پی ہے, کوئی بیوروکریٹ آ رہا ہوگا, کوئی بیوروکریٹ آ رہا ہوگا اس طرح کا. تو یہ احساس ہی نہیں, یہ چیزیں ہی نہیں ہیں ہمارے یہاں پہ. وہ والا چودھری نظام ہے, وڈیرا نظام ہے جی, چودھری صاحب. سسٹم کو بنانے کے لیے چیزیں کرنی پڑتی ہیں نا. اب دیکھیں میں ادھر رہ چکا ہوں, تو ادھر ایک پولیس والے جو عام پولیس والے ہیں, ایک ہوتے ہیں تواری یعنی ایمرجنسی والے ہوتے ہیں, جو روڈوں پہ ادھر ادھر گشت کر رہے ہوتے ہیں.
اب آپ چلے گئے, آپ کے ساتھ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کسی قسم کا کرائم ہو گیا یا کوئی اور سین ہوا اس طرح کا ہے, چوری کی واردات ہو گئی راستے میں روڈ پہ, تو آپ نے ادھر سے پولیس اسٹیشن نہیں جانا, ایمرجنسی والا جو کھڑا ہے اس کو جا کے رپورٹ دینی ہوتی. ٹھیک ہے, ادھر کیا ہے, آپ نے پہلے پولیس اسٹیشن درج کروانی ہے, پھر آنے چور چلا گیا جگہ تک, اس نے ہضم کر کے ڈکار مار لی, ادھر آپ کی رپورٹ درج ہو گئی. ادھر یہ ایمرجنسی والے کے پاس آپ جائیں گے جو ہر اشارے پہ ہر جگہ پہ, ٹریفک والا نہیں, ایمرجنسی والا لگا کے پیچھے ہر جگہ پہ, اس کو کہنا ہے کہ میرے ساتھ یہ پلیس ہو گیا ہے, کوئی بھی ہیپن ہو گیا, اور وہ اسی وقت بغیر پولیس اسٹیشن آپ کو بھیجے اپنے ساتھ لے کے چلا جائے گا, اور بعد میں پھر کاغذی کارروائی کرے گا. یہ چیزیں اچھی ہے. لیکن جو ایکسیڈنٹ کا مسئلہ ہے وہ بہت برا ہے. ادھر ایکسیڈنٹ ہوا, کوئی بندہ جا کے کسی زخمی کو نہیں اٹھائے گا جب تک پولیس نہیں آئی. یہ مسئلہ بہت بڑا ہے. یہ کیا بات ہے, نہیں اگر اس کو جان کی مرے جو بھی کرے, اگر کوئی بندہ گیا وہ ذمہ دار ہے پھر اس چیز کا, وہ ذمہ دار ہے. اچھا, ساری ذمہ داری پھر اس پہ, سب ذمہ داری. اگر وہ مر گیا بندہ, مر جائے, آپ نے نہیں اٹھانا, بھلے آپ کا بھائی باپ بھتیجا جو بھی ہے, اگر اٹھا لیا اور پھر وہ مر گیا, نہیں, آپ ذمہ دار ہیں, آپ سے سوال جواب ہوگا اس کا. جب تک پولیس نہیں آئی, اس گاڑی کو, اس زخمی کو, اس بندے کو, لاش ہے جو بھی ہے, اس کو آپ نے نہیں ہلانا بالکل. اب پتہ نہیں باہر کیا نظام ہے باقی ملکوں میں سے, اگر کہے کوئی تو بتائے, کامنٹس میں بتائے کہ باہر کیا نظام ہے. ابھی شروع میں انہوں نے یہ پیش کیا تھا پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے اس کے لیے, کہ اس کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے بندے کو, زخمی کو لے کے جائے ہاسپٹل وغیرہ, بعد میں پولیس. تو پتہ نہیں ابھی ہوا ہے کہ نہیں, مجھے سال ہو گئے. ہو گیا ہوگا, وہاں پہ جلدی جلدی نظام چیزیں چلتی ہیں, وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک اسمبلی میں پیش کی گئی ہے, اسمبلی پیش کی گئی ہے 2 سال چلے گا کہ غیر معینہ مدت تک, اور مدت نہیں آتی وہ مدت غیر معینہ غیر معینہ رہ جاتی ہے. سر ہمارے ایک سر ہیں, سر جی بھی انشاءاللہ میں جوائن کریں گے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ. کل تو امید ہے نا, کل انشاءاللہ میں جوائن کریں گے پوڈ کاسٹ میں. اور وہ ایسا ہے کہ سر جا رہے تھے, سر آپ کو پتہ چلا تھا رابری نہیں پتہ چلی؟ نہیں. اب وہ بائک پہ جا رہے اس ٹائم نا, کراچی وغیرہ بھی بڑی چیزیں مطلب کہ پیک پہ تھی. خیر اب وہ ابھی بھی پیک پہ ہیں. نہیں پرانی بات نہیں ہے, 7 کتنے سال 8-9 مہینے ہو گئے ہوں گے شاید اس بات کو. تو وہ جا رہے ہیں, تو کیا کہتے ہیں کراچی میں, نہیں ادھر ہی لاہور. تو ادھر جا رہے تھے, کیا کہتے ہیں کون سے روڈ پہ جا رہے تھے, فیروزپور روڈ پہ جا رہے تھے. اور سائڈ پہ وہ خیر آ کے بتا دیں گے بہتر طریقے سے, لیکن ہے کہ وہ سائڈ پہ ایک بائک والا آ رہا نا, بابر مطلب کہ نا پاس آ رہا, اور مطلب کہ ان کی طرف جا رہا. مطلب پتہ نہیں کون ہے, مستیاں کر رہا ہے, یہ لڑکا ہے کون, مستی کے 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا اب وہ آگے رکے جہاں پہ الٹے ہاتھ میں کہتے ہیں بازار ہے, بازار لوگ ہیں, اور بہت لوگ کھڑے ہیں. دن کا ٹائم تھا, رات کا ٹائم تھا جاتے ہوئے, لیکن بہت سے لوگ کھڑے ہیں. وہ پتہ لاہور تو جاگتا رہتا ہے, پھر یہ لوگ شہر سوتے کم ہے. ٹھیک ہے, لاہور ہے. پھر وہاں پہ جو وہ بائک والا آگے آیا, اور اس نے یہاں سے تھا اترا, اور ان کو سمجھ آ گئی یار یہ کوئی چکر ہو گیا میرے ساتھ. اترا اور ان سے گن دکھائی ہے, دیکھ لے گھوڑا ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, وہ گن دکھائی ہے, کہتا جی شاباش ہے, فون بھی لے لیا, والٹ بھی خالی لے لی, چیزیں لے لی, وہ پوچھ لیں گے کیا بہتر ہے. اور اس کے فوراً بعد جب وہ جیسی وہ لوٹ کے گئے ہیں نا, ودن 2 منٹس جیسی لوگ جمع ہوئے نا, کیا ہوا یہ ہوا, ان کو پتا کیا ہوا. ٹھیک ہے, ہیلپ کے لیے کوئی نہیں آئے, سارے ڈرتے ہیں سارے, ابھی ہم ہی نہ ٹھوک دے, چسکے لینے کے لیے سب آ گئے, اس کے چکروں میں ہم ہی نہ ٹھوک جائیں. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ پاس آ گئے, جی کیا ہوا. ودن 2 منٹس پیچھے سے پولیس کی موبائل آئی, کہتے ہیں ہاں جی کیا ہوا, کیوں کھڑے ہو سارے. اور اسے کہتے ہیں ایسے اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا تھا کہ اس کو پتا تھا, کہتے ہاں جی ہم دیکھتے ہیں جا کے. اور پھر کچھ بھی نہیں ہوا, نہ موبائل نہ اس کا, حالانکہ انہوں نے رپورٹ لکھوائی تھی. ہاں ظاہر سی بات ہے, یہ بھی قسمت اچھی تھی, ورنہ گھر آتے ہیں پھر, ہاں جی شاہ صاحب آپ نے رپورٹ لکھوائی تھی, ذرا ہم آئے ہیں کہ آپ سے ڈسکشن کر لیں, ذرا چائے پانی بھی لے آؤ. تو یہاں پہ نا بندے اور عوام نا, ان کو پتا ہے ہمیں جسٹس نہیں ملے گا, ہمیں انصاف نہیں ملے گا. سر نے خود بولا میں نہیں جاؤں گا, واپس نہیں گیا کہ یار کیا مجھے ملنا تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو اس حد تک نا ہماری عوام وہ ہو گئی ہے, ٹوٹ گئی ہے اندر سے. تو اب اللہ سے دعا ہے, ایک دم دیکھیں گے بھی کہ گاڑی چلا رہا ہے, چل رہے, کیا کر رہے ہو.
کیا ہوا. صحیح بات ہے. یہاں پہ رش لگ جاتا ہے پیچھے, خدا خاصا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا نا سائڈ پہ, اچھا رک 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 دیکھ رہے پیچھے سے کسی کو ایمرجنسی ہے, اور تم تو چلو یار پیچھے سے تمہارے سے اور ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے, آ کے پوچھتے کیا ہوا. بھائی ایکسیڈنٹ ہوا, دیکھتے ہی آنکھوں سے دیکھ بھی رہو, گاڑی آپس میں ٹکرائی ہوئی ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہاسپٹل لے جائیں, کوئی ایسا معاملہ, ہاں جی کیا ہوا ہے, کیا ہوا ہے. اپنی مستی کے لیے یار ایسی حرکتیں نہ کریں, کیا کریں تو روڈ پہ اپنا آپ کو سینسیبل انسان بن جائیں, اور اگر کوئی راستہ مانگتا ہے اس راستہ دے دیں. ٹھیک ہے. اکثر میں نے الحمدللہ یہ چیز یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے پہلے تو شروع میں نہیں, لیکن انشاءاللہ ابھی آہستہ آہستہ ہم بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں اور سینس آ رہی ہے, تو یہ چیز الحمدللہ ڈیولپ ہو گئی ہے. موٹر وے پہ جب ٹول پلازا آتا ہے نا, تو وہاں پہ نا سائڈ سے گاڑی اندر آ گئی ایک پیچھے سے, اب ایک گاڑی دوسری بھی اندر پیچھے پیچھے آ گئی. اب وہ نا مطلب کہ ایک لین ہے نا, اس کو انٹرجیکٹ کر رہے ہیں پیچھے سے سائڈ سے کہ بھائی ہم اندر گھس جائیں. اب وہ 2 گاڑیاں جمع ہوگی, مجھے پتا تھا یار ابھی تیسری بھی آئے گی, چوتھی بھی آئے گی, یہ تیسری لائن بن جائے گی, یہ ایک نئی لائن بن جائے گی جو اس لائن کے اندر گھسنے کی, اور اس طرح نا پیچھے ٹریفک آ جائے گی. میں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں, آپ گزر جائیں. وہ 2 گاڑیاں گزر گئی پیچھے سے, کوئی تو لنگ جا ساڑی خیر ہے, تو لنگ جا ساڑی خیر ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا تھا ٹریفک پیچھے جمع ہو جائے. تو اگر تھوڑی سی سینسیبلٹی دکھائیں گے, شو کرائیں گے آپ لوگ اپنے کیا کہتے ہیں روڈ پہ, کسی کو راستہ دے دیا, کوئی بوڑھا آدمی ہے اس کا خیال رکھ لیا. اب تو ویسے الحمدللہ رمضان شریف ہے, ثواب ڈبل ہے, لیکن پھر گناہ بھی ذرا خیال رکھنا ہے, وہ بھی ڈبل والی اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان چیزوں کا ذرا خیال رکھیں. اور یہ ہے کہ جاوید صاحب سے تو انشاءاللہ جاوید بھائی سے ہم لوگ بات کریں گے اس حوالے سے بھی, اور عمار بھائی سے تھوڑی سی اور باتیں رہ گئی ہیں ہماری شادی کے حوالے سے, ذرا انشاءاللہ کچھ ڈیٹیل میں بتائیں گے. جو جوان دیکھ رہے ہیں, جو 2 مطلب کہ جو آپس میں دیکھیں, یہاں پہ تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹھیک ہے, تو لڑکا لڑکی کی بات تو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور جو آپس میں شادی کرنا چاہ رہے ہیں, اگر ان کے پیرنٹس اس کو اس لیے روک رہے ہیں کہ یار ہماری جو ہے مطلب کہ یار یہ عمر چھوٹی ہے, چھوٹے ہیں, تو یہ اس وجہ سے نہ کریں شادی, تو یہ نہ کریں, تو وہ نہ کریں, تو اس کے حوالے سے بھی ذرا ڈسکشن کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. باقی انشاءاللہ کل ہم لوگ ذرا رمضان کے دلچسپ ذرا کچھ مسائل ہیں جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, تو اسٹے ٹیون انشاءاللہ اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ کچھ دلچسپ مسائل ہیں, کچھ دلچسپ سوالات ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا رمضان آ گئے, تو ابھی تو ذرا بریک ڈاؤن کریں گے انشاءاللہ, کل بتائیں گے. وہ کچھ بڑے اچھے سوال ہیں, ہاں ٹپکل قسم کے سوال ہے, ہر رمضان آتے ہیں. چاند کے متعلق, شیطان کے متعلق, وہ بہت سے آتے ہیں نا کچھ ٹپکل سوالات. بالکل, تو وہ ذرا انشاءاللہ وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے. وہ کل انشاءاللہ کل کے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. کل انشاءاللہ ہم سر بھی جوائن کریں گے, تو وہ اس حوالے سے بھی ذرا سائنس کے حوالے سے بھی, ٹیکنالوجی کے حوالے سے ذرا کچھ گپ شپ کر لیں گے کہ آج کل دنیا کہاں جا رہی ہے, اے آئی چیٹ جی پی ٹی کہاں پہنچ گیا ہے, اور آگے دنیا کا فیوچر کیا ہے, کیا ہم لوگ اینڈ پہ آ گئے, کیا آخرت آ رہی ہے, کیا کوئی ظہور ہونے لگے وہاں مہدی کا, دجال کا, اس حوالے سے بھی بڑی چیز دجال پہ بھی ہم ڈسکشن کریں. جلدی شادیاں کر لو, جلدی شادیاں کر لو بھائی, یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں پتا چلا ہے بھائی, کوئی پتہ نہیں ہے یہاں پہ کیا ہو جائے. آخرت اینڈ ٹائم بہت پاس ہے, بہت قریب ہے, تو اس حوالے سے بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. جاوید بھائی جی آپ سے پھر انشاءاللہ پھر ہم لوگ الگ سے ڈسکشن رکھیں گے, جو بندے سننا چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ بھائی سعودی عرب میں ایکسپیرینس کیا تھا, کس طرح جائیں, کس طرح وہاں پہ رہیں, کیا کام کریں, کام شروع کس طرح کریں, وہاں پہ اپنی زندگی اور جاب کس طرح بنائیں, تو وہ اس حوالے سے بھی آپ سے ڈسکشن کریں گے. اور بہت سے ٹاپکس ہیں, تو اسٹے ٹیون انشاءاللہ مزید بھی چیزیں آتی رہیں گی, رمضان کے متعلق چیزیں آتی رہیں گی. یہ ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ تھا, تھوڑا سا ابھی شروع کیا ہے, امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. کوئی غلطی اور کوئی چیز ہوگی تو معافی دینا ہماری طرف سے, ہم معذرت خواہ ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. انشاءاللہ سی یو سون. اللہ حافظ.